إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری 3 آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے لفظ ہے اہدی، ہدایت عطا فرما۔ یہ اہدی یہ ہدایت سے بنا ہے۔ ہدایت کا معنی ہے مطلوب تک پہنچانے والی چیزوں کی طرف نرمی کے ساتھ رہنمائی کر دینا، یعنی جو چیزیں مطلوب تک پہنچاتی ہیں ان تک رہنمائی کرنا نرمی کے ساتھ۔ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کا مطلب ہے راستہ دکھانا، اور ایصال الی المطلوب کا مطلب ہے راستے تک پہنچا دینا۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ فلاں جگہ کہاں ہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں سے سیدھا جائیں گے اور پھر سیدھی طرف مڑیں گے، پھر الٹی طرف مڑیں گے، تو یہ اراءۃ الطریق ہے۔ اور ایصال الی المطلوب کے یہ ہے کہ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پکڑ کر اس کے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس کو ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہے، یعنی بندہ اپنے رب سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک کے اندر بعض جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے، اور بعض جگہوں پر آپ کی طرف ہدایت عطا کرنے کی نفی کی گئی ہے، جس طرح کہ سورۃ الشورى آیت نمبر 52 کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محبوب ضرور آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے، یعنی آپ ہدایت عطا فرمانے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر سورۃ القصص آیت نمبر 56 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محبوب آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت عطا فرما دیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت عطا فرما دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، محبوب آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت عطا فرمائیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں پہلی آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہدایت کی نسبت کی گئی ہے، یعنی آپ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور دوسری 2 آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت کی نسبت کی نفی کی گئی ہے، یعنی ہدایت عطا کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ تو پہلی آیت سے مراد اراءۃ الطریق ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء کرام ہوں، ان کا کام اراءۃ الطریق ہے، ہدایت عطا کرنا ہے، لیکن ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ اور جہاں ہدایت کی نفی کی گئی ہے دوسری 2 آیات کے اندر، اس سے مراد یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب یہ انبیاء اور رسول کا کام نہیں ہے، ایصال الی المطلوب یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ آگے ہے صراط المستقیم۔ صراط مستقیم کی تعریف یہ ہے کہ اخلاق، اعمال اور امور میں افراط اور تفریط کے درمیانی راستہ، اس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اور صراط مستقیم سے مراد بعض لوگوں نے کہا قرآن مجید ہے، بعض لوگوں نے کہا دین اسلام ہے، حالانکہ دونوں ٹھیک ہیں، قرآن مجید بھی دین اسلام کی طرف ہی رہنمائی کرتا ہے۔ آگے انعمت علیہم، انعمتا یہ انعام سے بنا ہے، انعام کا معنی ہے کسی دوسرے پر احسان کرنا، جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اے محبوب یاد کرو جب آپ نے اس سے کہا جس پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا اور آپ نے انعام فرمایا۔ تو انعام کا معنی ہے دوسرے پر احسان کرنا، اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں اس کی وضاحت قرآن پاک میں خود فرما دی۔ 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ تو ہدایت جن کو عطا کی گئی اور انعام جن پر کیا گیا، جن پر انعام کیا گیا اور جن کو ہدایت کے راستے پر چلایا گیا وہ انبیاء ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں ہے غضب۔ غضب کا معنی ہے انتقام کے ارادے سے دل کے خون کا جوش میں آنا۔ جب انسان کسی پر غضب کرتا ہے تو اس کے دل کا خون ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا چہرہ سارا سرخ ہو جاتا ہے اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، خون ہوتا ہے اس کے اندر جوش آ جاتا ہے۔ لیکن جب انتقام کی نسبت، جب غضب کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جائے تو وہاں دل کے خون کا معنی نہیں ہوتا، وہاں صرف انتقام کا معنی ہوتا ہے۔ اور ضالین، ضال کا معنی ہے طریق مستقیم سے عدول اعراض کرنا۔ امام جریر طبری نے تفسیر طبری کے اندر متعدد صحابہ کرام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی اور ضال سے مراد عیسائی ہیں۔ مغضوب اس لیے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب پر غضب لے کے پھرو۔ اور یہودی مغضوب اس لیے بھی ہوئے کہ ان کے دل میں انبیاء کرام کا بغض تھا، تو وہ انبیاء کے بغض کی وجہ سے مغضوب ٹھہرے، اور عیسائی جو ہیں وہ ضال ٹھہرے، اس لیے کہ ضال کے اندر محبت کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گمراہ ہوئے، اس لیے ان کو ضال فرمایا گیا، اگرچہ یہودی اور عیسائی میں سے ہر ایک مغضوب بھی ہے اور ہر ایک ضال بھی ہے۔ جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت مکمل کی جاتی ہے تو اس کے بعد آہستہ سے آمین پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تو قبول فرما۔ آہستہ سے آمین پڑھنا یہ سنت ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام کی آمین تم سنو تو آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین پڑھنی چاہیے، اور احناف فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین آہستہ پڑھنی چاہیے، جبکہ شوافع اور حنابلہ کہتے ہیں کہ بلند آواز سے آمین پڑھنی چاہیے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، اور فرشتوں کی آمین جو ہوتی ہے وہ آہستہ آواز کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ خلف الامام، نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہو سکتی۔ تو اس حدیث کو لے کر شوافع اور حنابلہ نے کہا کہ خواہ مقتدی نماز پڑھنے والا وہ مقتدی ہو، اکیلا مقتدی ہو یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، یا وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، ہر صورت اس کے لیے نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جبکہ احناف اور مالکیہ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز واقعی نامکمل ہوتی ہے، ادھوری ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ امام کے پیچھے پڑھا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا کوئی امام ہے تو اس کی قراءت، امام کی قراءت ہی اس مقتدی کی قراءت ہے۔ تو جب امام نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو پھر مقتدی کو خاموشی سے سننا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو۔ تو اس قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے اور من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، اس حدیث کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے پڑھنا۔ وما علینا الا البلاغ۔